دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور دعوت میں عمومیت ہے، دعوت میں عمومیت ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں کر رہا، دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے۔ صرف امت، دو نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر۔ ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے، لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ۔ امت طبقات سے بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے۔ یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے، یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا۔ اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے۔ امت کی تربیت امتی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے۔ ایک صحابی تھے اقسم بن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا، مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اقسم تم غیر قومی، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے۔ اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی۔ اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ اس کی اجازت کسی کو نہیں، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا۔ آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے۔
وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں. اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا باہر والوں سے کرائی. اپنے تو بعد میں آئے. قریش بہت بعد میں آئے. قریش بہت بعد میں آئے. دور والوں نے آپ کی دعوت سے پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقات جوڑ کر کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے. اس محنت سے امت بنانی ہے. تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقات جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہی انفرادی دعوت تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت ہو. ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت ہو. میرے دوستوں عزیزوں اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجدیں کس لیے بنی ہیں. حضرت صاحب نے عنوان قائم کیا ہے لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقات کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا. اس طرح میرے دوستوں عزیزوں ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو. یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، ستارے کا بھی، چاند کا بھی، سورج کا بھی، نمرود کا بھی، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے. جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا. سارا ماحول خلاف ہو گیا. سارا ماحول خلاف ہو گیا. شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا. سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو. چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوستوں عزیزوں باقی جو مقابلے پہ آتا ہے، باقی جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. باقی جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا. دیکھو اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اس سے فراغت نہیں دکھایا علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزے اس کے مطابق رکھنا ہے.
لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی توحید بیان کرو، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، سنو دھیان سے، جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔